ایک رات تمام کائنات کے رازوں کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھل گئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو انتہائی قلیل وقت میں دیکھا، وہاں ایک ستارے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے دیکھا، جسے سیریس اسٹار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور ہزاروں سالوں سے یہ ستارہ انسانوں کے لیے خاص مقام کا حامل رہا ہے، اور کئی روایات میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریس اسٹار کی سیر بھی کرائی گئی۔ یہ ستارہ آسمانوں میں چمکنے والے باقی دوسرے ستاروں سے پراسرار ستارہ ہے، اور جس کو قرآن میں سب سے زیادہ روشن ستارہ کہا گیا ہے۔ یہ ستارہ ہمارے سورج سے 2 گنا بڑا اور 20 گنا زیادہ روشن ہے۔ دراصل ان میں 2 ستارے ہیں، جن میں ایک کو سیریس اے یعنی بڑا ستارہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا سیریس بی یعنی جسے چھوٹا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ستارہ ہمارے سورج کے بالکل پیچھے موجود ہے، یعنی ایک سورج کے پیچھے دوسرا سورج۔ اور قدیم تہذیبوں میں اس ستارے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور قدیم مصریوں کا اس بارے میں ماننا یہ تھا کہ جب یہ ستارہ اس کائنات میں فارم ہوا تو اسی دن سے ان کا کیلنڈر کا سال بھی شروع ہوا، اور یہ بھی کہ ان کے جھوٹے خدا یعنی انوبس کو اسی ستارے سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور یہ کہ قدیم مصری اسی ستارے کی عبادت کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سینکڑوں سالہ پرانے عقیدے کو آج بھی فری میسن مانتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اس ستارے کی روشنی کو مقدس تصور کرتے ہیں، اور اس ستارے کی پینٹنگز آپ کو ان کے لاجز میں بھی نظر آئیں گی، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اس آنکھ کی نمائندگی کرتا ہے جو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو اس ایک آنکھ کو ہر چیز دکھاتی ہے۔ ان کے سب سے اونچے درجے پر اسی ستارے کو رکھا گیا ہے، اور جہاں ان کے سب سے اعلیٰ درجے کے افراد پہنچ پاتے ہیں، اور آپ اس ستارے کو کئی مشہور بلڈنگز پر بھی دیکھتے ہیں، جو اس خفیہ شیطانی تنظیم کی سب سے بڑی علامت ہے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ چلیں ہم اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ النجم آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے۔ اور اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد اس آیت پہ غور کریں۔ اسی سورت کی 48 نمبر آیت میں ارشاد آتا ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے۔ اور اسی کے بعد والی آیت نمبر 50 میں ارشاد آتا ہے کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک فرمایا۔ ان آیت کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ سیریس اسٹار 2 ستاروں کا ایک نیٹ ورک ہے، اور جس میں ایک سیریس اے اور دوسرا سیریس بی ہے، اور اس میں سیریس بی جو سیریس اے سے کافی چھوٹا ستارہ ہے وہ اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ان 2 ستاروں کے بارے میں جدید ٹیلیسکوپ سے معلوم ہوا، اور یہ کہ ان دونوں ستاروں کو اپنے مدار میں چکر لگانے میں جو وقت لگتا ہے 49.9 سال لگتا ہے، اور یہ سیریس سسٹم ہماری زمین سے 1 لائٹ ایئر دور ہے۔ اور جب سیریس بھی اپنی توانائی کھو چکا تو اس کے ایلیمنٹس خلا میں بکھر گئے، اور اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیریس بی کے خارج ہونے والے کچھ ایلیمنٹس زمین کی طرف بھی آئے، اور جو زمین پر شہاب ثاقب کی صورت برس پڑے۔ اب قرآن میں ان 3 آیتوں میں جن چیزوں کی طرف اشارہ ظاہر کیا گیا ہے تو ہمیں یہ پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے، تو اسے پڑھنے کے بعد یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہر دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر گزرا آیت نمبر 50 میں کہ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک فرمایا، تو قوم عاد کے اندر شداد بھی گزرا ہے، اور جس نے اپنی جنت بنائی تھی، اور اس نے اپنی جنت میں قیمتی ہیرے جواہرات سے ان کو بھر دیا تھا جو اس وقت دنیا میں قیمتی ہیرے جواہرات شمار ہوتے تھے۔ اب بات صاف ظاہر یہ ہے کہ شداد کی جنت میں قیمتی ہیرے جواہرات یعنی وہ ایلیمنٹ سیریس بی کے کچھ ایلیمنٹ سے آئے ہوں گے، اور جن کو ڈھونڈ کر شداد نے اپنی جنت میں استعمال کیے، اور انہی خزانوں کی وجہ سے قوم عاد بہت امیر تھے، لیکن وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ایسے ہلاک ہو گئے سب کے سب کہ جن کا نام و نشان شداد کی جنت سمیت کہیں نہیں ملتا۔ اور جہاں تک فری میسن اور اس ستارے کا تعلق ہے تو قرآن کی آیت نمبر 49 سورہ النجم میں ارشاد ہے کہ وہی شعراء یعنی ستارے کا مالک ہے،
اور جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ تمام کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام باتوں سے آگاہ کر دیا قرآن مجید میں، جو اس دور میں کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، اور جسے آج کی جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔